اننت سیٹ کے لیے کیا جان کے کیا ہوگا اور آپ نے بھی وہی سیٹ کیوں چنی؟ دیکھو، پہلے تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا لڑنے کا، لیکن ہمارے جتنے بھی ساتھی تھے، چاہے وہ ساؤتھ کشمیر کے تھے یا پیر پنچال کے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر جیتنے کے لیے لڑائی لڑنی ہے تو پھر آپ کو لڑنا پڑے. اور پھر ایک بات میرے ذہن میں تھی جو کہ ابھی بھی ہے. اسمبلی الیکشن آج سے 10 سال پہلے ہوئے تھے. یہ مانا کہ سپریم کورٹ نے سپٹمبر تک کہا، لیکن سپٹمبر میں بھی ابھی 6 مہینے اور کوئی پتہ نہیں سپٹمبر تک کیا ہوتا. اور پارلیمنٹ کے الیکشن آج. ہماری ریاست کی سب سے بڑی پرابلم میرے خیال میں 75 سال کی جو آج تک منظر عام پہ آئی ہے، وہ بغیر اسٹیٹ کے ہم یو ٹی ہیں. تو لوک سبھا میں جس طرح سے راجیہ سبھا میں نے لڑائی لڑی تھی جب 370 ختم کیا تھا، اسٹیٹ ہوڈ ختم کی تھی، میں چاہتا ہوں کہ ایک لڑائی وہ لوک سبھا میں بھی لڑی جائے کہ اسٹیٹ ہوڈ ہو. ابھی ہم الگ الگ کہانیاں سنتے ہیں، اسٹیٹ ہوگی لیکن وہ دلی کے طرز پہ ہوگی، پانڈیچری کے طرز پہ ہوگی، مطلب لیفٹیننٹ گورنر ہوگا اور چیف منسٹر بھی ہوگا. وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہم فل اسٹیٹ ہوڈ کی بات کریں گے جس میں گورنر ہو. میں لیفٹیننٹ گورنر کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں سسٹم کی بات کرتا ہوں جہاں گورنر ہو اور فل فلیج اسٹیٹ ہوڈ ہو. آدھی یو ٹی اور آدھی اسٹیٹ والی ہمیں نہیں چلے گی. سب سے پرانی ہندوستان کی اسٹیٹ ہے، تاریخی اسٹیٹ ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی اسٹیٹ جانی جاتی ہے تو جموں کشمیر کی. اس لیے میری پہلی لڑائی جو ہوگی، لڑائی لوک سبھا میں، وہ اسٹیٹ ہوڈ واپس لینے کی. اور ایک دفعہ اسٹیٹ ہوڈ ہمیں واپس لے گی تو اس سے کنیکٹڈ جتنے مسائب ہیں، مشکلات ہیں، وہ اپنے آپ حل ہو جائیں گے. جیسے اس سے جڑی ہوئی ہماری 35A ہے. 35A میں جب تک وہ تھا، کوئی باہر والا نوکری نہیں کر سکتا تھا، باہر والا زمین نہیں خرید سکتا. لیکن اسٹیٹ ہوڈ اگر فل فلیج ہو تو اسٹیٹ اسمبلی میں یہ قانون خود ہی پاس کر سکتی ہے کہ باہر والا نوکری نہیں کرے گا اور باہر والا زمین نہیں خرید سکتا. تو اسٹیٹ ہوڈ سے یہ مسئلہ 35A کا بھی ہم آٹومیٹیکلی حل کریں گے. دوسرا، اسٹیٹ ہوڈ سے دوسرا، جب باہر سے نہیں کر سکتے، جیسے آج کل ہماری کھدانیں، ہمارے پاس تو کوئلے کی کھدانیں نہیں ہیں، سونے کی کھدانیں نہیں ہیں، ہمارے معمولی کچھ کھدانیں ہیں. وہ بھی آج پورے دیش بھر سے ہمارے بھائی لوگ ہیں، وہ کھدانیں کھود کے لے جاتے ہیں. ٹھیکیدار بھی باہر سے ہی ہے، میڈ بھی باہر سے ہی، مزدور بھی باہر سے ہی ہے، چاہے وہ کشمیر کی ریت ہو یا جموں کی ریت ہو. آپ اننت ناگ میں دیکھیں، جتنی بھی ہماری کھدانیں تھیں جہاں ہم پتھر کھودتے تھے، یا بارہ مولا یا اور کہیں، یا سنگ، تو آج بند ہے. تو جس کی وجہ سے مکان بنانا آج مہنگا ہو گیا، پتھر ملنا ناممکن ہو گیا. سارا دار مدار آج اینٹوں پر پڑ گیا، اور اینٹوں سے ہماری زمین ختم ہو رہی ہے. جتنا اینٹیں بنائیں گے اسی زمین سے، تو جو اصلی زمین اوپر والی ہوتی ہے، کھاد والی، اس میں اینٹیں بنتی ہیں، نیچے والی زمین میں تو کسی کام کی ہے نہیں. تو اس لیے جو دباؤ پتھر نہ ہونے کی وجہ سے، پتھر کمی کی وجہ سے، ایک تو مزدور، لاکھوں مزدور بیکار ہو گئے. میں نے بہت لڑائی لڑی اننت ناگ کے مزدوروں کے بارے میں، بارہ مولا کے مزدوروں کے بعد جو کھدانوں میں کام کرتے تھے، لیکن وہ ہے نہیں، بند کر دی ہے. تو ان تمام چیزوں کا حل اسٹیٹ گورنمنٹ ہو تو نکال سکتی ہے. اس لیے مجموعی طور پر میرا کہنا یہ ہے کہ اسمبلی الیکشن سے پہلے میری جو لڑائی ہوگی اپنے ساتھیوں کے سمیت
اور ہندوستان میں جتنے لوگ میں جانتا ہوں، میرا جو اثر ہے پارلیمنٹیرین کا اور سرکار کے ساتھ بھی اثر رہا، اس کا میں استعمال اسٹیٹ کی بہبودی کے لیے، اسٹیٹ کی عوام کے لیے اور اسٹیٹ ہوڈ واپس